بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پروگرام تجوید القرآن، جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں قاری محمد اخلاق مدنی صاحب. اور ہم نے جو کل آپ سے بات کی تھی پہلے پروگرام میں، وہ تھی تعلیم قرآن کے حوالے سے. اور ہم نے ترتیب اس طرح سے دیا ہے کہ ہم کوئی 4 پروگرام جو ہیں اس کے ابتدائی تعارفی پروگرام ہوں گے، پھر ہم باقاعدہ تجوید پر چلے جائیں گے اور تجوید کی تاریخ پہ، اور پھر باقاعدہ ایک کلاس کی صورت میں آپ سے بات کیا کریں گے جس میں بچے بھی شریک ہوں گے. آج ہم تعمیل قرآن پہ بات کریں گے. انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ویل ڈن از بیٹر دین ویل سیڈ. تو قاری صاحب آپ فرمائیں تعمیل قرآن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کا یہ کلام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. جیسا کہ پہلے پارے میں ہی سورہ بقرہ کی 2 اور 3 آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی اس کلام اللہ سے ہم بہت سے لوگوں کو، بہت سی اقوام کو ہدایت دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ اور یہ کلام اللہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اس میں ہدایت ایمان والوں کے لیے ہدایت دی. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ سابقہ کتابوں کو دیکھ لیں، سابقہ کتابیں بھی نازل ہوئیں لیکن خاص اقوام کے لیے، خاص قوم کے لیے. لیکن کتاب اللہ، اللہ کی یہ کلام، یہ جو ہے یہ ایسا معجزہ ہے جو آج تک ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اب جب یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، تو مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ کلام اللہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ہر نبی کو معجزات اتنا دیا گیا جس پر انسان ایمان لا سکے. جو معجزہ مجھ کو ملا ہے وہ خدا کی وحی ہے جو اس نے میری طرف بھیجی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس کی بنا پر یقین ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. تو حضور کا معجزہ قرآن ہے اور یہ پیغام ہدایت ہے. جب ہم کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور پھر جو قرآن ہمیں بتاتا ہے اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور کے یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے کہ تم مجھے قرآن سناؤ. یہ عظمت، یہ بلندی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں ملی؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی 10 آیات کی تلاوت کرتے تھے، پھر ان کے معانی اور ان کے احکامات کو سمجھتے تھے، اور جب تک ان 10 آیات پہ عمل نہیں کر لیتے تھے اگلی آیات تلاوت ہی نہیں فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو صحابہ میں یہ مقام ملا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں.
حضرت ابو بکر صدیق جیسے اور حضرت عمر فاروق جیسے اور حضرت علی اور عثمان جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کرتے تھے کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ تو اسی طرح بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے، یعنی اس قرآن کریم کے عمل کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں ایسی بشارتیں اور ایسی چیزیں عطا کی گئیں۔ مثلاً قراء سبع کے سب سے پہلے امام ہیں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ۔ جی امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو پوری محفل خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے ایک شاگرد ہیں امام ورش۔ جی تو امام ورش نے سوال کیا امام نافع سے کہ اے استاد، ہم بھی بڑی خوش الہانی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بڑی خوش آوازی سے پڑھتے ہیں، بڑا خوبصورت بنا کر پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے منہ سے تو خوشبو نہیں آتی، آپ کے منہ سے کیوں خوشبو آتی ہے؟ تو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب قرآن کریم کو پڑھتا ہوں تو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہوں، اور پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس پہ تعمیل کروں، اس پہ عمل کروں۔ تو اسی طرح میں قرآن کریم ایک رات پڑھتے پڑھتے سو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نافع، ذرا اپنی وہ زبان تو دکھاؤ جس سے تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو۔ تو میں نے اپنی زبان باہر نکالی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری زبان پہ لگایا۔ تو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک جب بھی میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح امام حمزہ قراء سبع کے شیخین میں سے ہیں، جس طرح صحابہ میں ابو بکر اور عمر کا مقام شیخین کا ہے، اور احادیث میں امام بخاری اور امام مسلم کا مقام ہے، اسی طرح قراء سبع میں امام حمزہ اور امام کسائی کو شیخین کہا جاتا ہے۔ امام حمزہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اتنے مگن ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد ان کے معانی کو سمجھتے بھی تھے، اور سمجھنے کے بعد امام حمزہ کا جو حالات زندگی ہیں ان میں دیکھا گیا کہ امام حمزہ ان قرآن کریم کی آیات پڑھنے کے بعد ان کی اس قدر تعمیل کرتے تھے کہ شاگرد بھی حیران ہو جاتے تھے۔ تو جب امام حمزہ کا وصال ہوا تو امام حمزہ رحمت اللہ علیہ کو غسل دیا گیا، تو غسل کے بعد ان کے سینے پہ دیکھا گیا کہ قرآن کریم کی تختی لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہمیں ان واقعات سے ملتی ہیں، وہ سب سے اہم چیز اور سب سے بڑی چیز ان کی کیا تھی کہ ان کا عمل تھا قرآن کریم پہ۔ قرآن کریم کا پڑھنا یہ بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس پہ عمل کر کے پڑھنا اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح کو ایک آیت کلام اللہ کی سیکھ کر اس پہ عمل کر لو تو یہ تمہاری 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اے پیغمبر، بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ان سے خلاصی کا، ان سے بچنے کی کوئی صورت بھی ہوگی؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پہ عمل۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم پہ عمل کی یہ 2 احادیث میں نے بیان کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امی سے
کس انداز میں سوال کیا اور جبریل امین نے کیا جواب دیا. اسی طرح ایک حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے قیامت کے دن ان کے مسئولوں کے متعلق پوچھا جائے گا. مسئول سے مراد مثلا والد ہے تو والد سے پوچھا جائے گا تو نے اولاد کو کوئی تعلیم دی ہے کہ نہیں، قرآن کریم کی تعلیم دی کہ نہیں، اس پہ عمل کرایا کہ نہیں. تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں اور اس پر عمل کرائیں جی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا کی تمام چیزوں سے وہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، عمل صالح وولد صالح والعلم الذي ينتفع به الناس. اللہ ایک اس کے اپنے اعمال صالحہ جو اس نے نیکیاں کی ہوتی ہیں دنیا میں وہ اس کے ساتھ جاتی ہیں، اور ایک ولد صالح اس کی اولاد کے اعمال صالحہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں جب اس نے اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور اس پہ عمل کرایا اور اس پہ اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کے بعد اس کو قرآن کریم پر عمل بھی کروایا. تو جب تک اس کی اولاد وہ عمل کرتی رہے گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس اولاد کے اعمال صالحہ اس مرنے والے کو ملتے رہیں گے. اسی طرح تیسری بات جو بتائی والعلم الذی ينتفع به الناس، اگر لوگوں کو اس کی تعلیم دی ہے تو جب تک وہ لوگ جنہوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا ہے جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اس اعمال صالحہ میں سے اس مرنے والے کو یہ اعمال ملتے رہیں گے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اس کتاب کے ذریعے کتنے لوگوں کو اللہ تعالی بلند کرتا ہے اور کتنے لوگوں کو اللہ تعالی پست کرتا ہے. تو اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ قاری صاحب. ہمارے ساتھ تھے قاری محمد اخلاق مدنی جنہوں نے تعمیل قرآن کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت باتیں آپ کو بتائیں، اور جو خاص طور پر ایک بات میں دہرانا چاہوں گا وہ ہے صالح اولاد کے حوالے سے کہ یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ اپنے اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے اور اس پہ عمل کرنا سکھائیں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو اسی طرح سے ملتا رہے گا جس طرح سے صدقہ جاریہ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کی دعاؤں کے طالب بہت بہت شکریہ.